بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام اور میری پیاری بہنوں، شعبان کا یہ مبارک مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے اور رمضان المبارک کی رحمتیں ہمارے بالکل سامنے ہیں۔ اس مقدس گھڑی میں 5 ایسی عورتوں کا تذکرہ نہایت ضروری ہے جن کا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست اور صحیح سنا ہے۔ یہ 5 ایسی بد نصیب عورتیں ہیں جن کا روزہ بظاہر تو شرائط کے مطابق مکمل نظر آتا ہے، مگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی بھیانک اور ہولناک غلطی کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے تمام روزوں کی روح کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ وہ غافل عورتیں ہیں جو وضو سے سحری بھی کرتی ہیں، پابندی سے افطار بھی کرتی ہیں اور خشوع و خضوع کا دکھاوا کرتے ہوئے تراویح بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کے باطنی اعمال اور کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ ان کے لیے رحمت بننے کے بجائے زحمت اور وبال بن جاتا ہے۔ اب جب کہ رمضان سامنے ہے تو آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہو کہ وہ کون سی مہلک غلطیاں ہیں جو روزے کی برکات کو مکمل طور پر برباد کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے چہروں پر تقوی کا نور آنا چاہیے تھا، مگر ان کے بداعمال انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے قریب ترین لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ نفوس ہیں جو اپنے روزے کے بدلے رب کی رحمتوں کی امید لگائے بیٹھی تھیں، مگر افسوس کہ قیامت کے کڑے دن ان کے اپنے روزے ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب محشر کا دن ہوگا، جب سورج سوانیزے پر تپ رہا ہوگا، جب لوگ اپنے ہی پسینے کے سمندر میں غرق ہو رہے ہوں گے، جب ہر نفس کو صرف اپنی نجات کی فکر دامن گیر ہوگی، جب کسی کو کسی کا ذرہ برابر ہوش نہیں ہوگا، جب ایک ممتا بھری ماں اپنی جگر گوشہ اولاد کو بھول جائے گی، جب سگا بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اس دن تمہیں کیا معلوم ہوگا کہ تم نے رمضان میں جو روزے رکھے تھے ان کی حقیقت کیا ہے۔ تب تمہارے دل میں یہ ہولناک خیال آئے گا کہ ہائے افسوس، ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بننے کے بجائے زحمت بن چکے ہیں۔ یاد رکھو کہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو تمہیں جنت کے دروازے سے داخل کروا سکتا ہے، مگر یہی روزہ تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے تمہیں جہنم کی اٹھا گہرائیوں میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ وہ کون سی 5 بدقسمت عورتیں ہیں جن کا روزہ ہرگز قبولیت کا شرف نہیں پائے گا؟ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی سنگین غلطیاں ہیں جو قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک اور المناک عذاب کا سبب بنیں گی؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جو بظاہر تو روزہ دار ہیں مگر باطن اللہ کے غضب اور قہر میں مبتلا ہو جائیں گی؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور جہنم کے شعلوں میں جھونک دیے جائیں گے؟ اگر کوئی خدا نخواستہ ان میں شامل ہو تو ابھی ہوش کے ناخن لیں اور شعبان کے ان باقی ایام میں توبہ کر لیں، کیونکہ رمضان بالکل سامنے ہے، ورنہ قیامت کے روز حسرت اور پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ وہ خوفناک انجام دل کے کانوں سے سنو جس کو جان کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ دردناک عذاب سماعت کرو جس کے تصور سے ہی مومن کا دل دہل جاتا ہے، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے اور کہیں کوئی ان عورتوں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائے جن کا روزہ رب کی رضا پانے کے بجائے لعنت اور دوری کا سبب بن جائے۔ میں نے ایک مستند کتاب میں ایک ایسا لرزہ خیز بیان پڑھا کہ میرے بدن میں کانپ چی طاری ہو گئی، میرا دل تڑپ اٹھا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔
میں تہہ دل سے چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ حقائق سن لیں، کیونکہ زندگی کی مہلت بہت کم ہے اور موت کی حقیقت بہت ہی تلخ اور اٹل ہے۔ رمضان المبارک جیسے عظیم اور مقدس مہینے میں روزہ رکھنا ہر کلمہ گو مسلمان عورت پر فرض عین ہے، مگر سر افسوس کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا روزہ قبولیت کی منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ وہ سارا دن پیاس کی شدت برداشت کرتی ہیں، بھوک کی تڑپ سہتی ہیں، مگر وقت افطار ان کے خالی ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ نیکیوں کا نور، نہ دعاؤں کی قبولیت، اور نہ ہی رب کی رحمت کا سایہ۔ ذرا تصور کرو کہ اگر کوئی ان محروم عورتوں میں شامل ہو گئی تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو وہ حقیقت اصلیہ بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ خود بھی اپنے گھر والوں کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جاؤ گے، مگر میری یہ نصیحت یاد رکھو کہ آج سن لو، اسے کبھی بھولنا مت، اور جو جان لو اسے زندگی کی اصلاح کا حصہ بنا لینا، کیونکہ شاید یہی ایک بات کسی کا کایا پلٹ دے، شاید یہی سچائی کسی کو غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں مادی طور پر تو کوئی بھوکا پیاسا رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا روزہ ایک مردود عمل قرار دے کر مسترد کر دیا جائے۔ آج میں تمہیں وہ پوشیدہ راز بتانے جا رہا ہوں جسے جان کر ہر کوئی اپنی پوری زندگی پر نظر ثانی کرنے لگے گا، مگر یہ سن کر اپنی آنکھیں بند نہ کرنا، کیونکہ یہ حقیقت تمہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ اگر ایک عورت مشقت کے ساتھ روزے رکھے، بھوک اور پیاس کی تپش برداشت کرے، مگر وہی روزہ بارگاہ الہی میں شفاعت قبولیت نہ پائے، تو ذرا سوچو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ اور فریب ہے جو انسان اپنی جان کے ساتھ خود کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ ظاہری طور پر تو پابندی کرتے ہیں مگر ان کی روح روزے سے خالی ہوتی ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو سحری کا اہتمام بھی کرتی ہیں، افطار کی لذتوں بھی سمیٹتی ہیں، زبان سے نیت بھی کرتی ہیں، مگر ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے قدر اور بے وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ صرف معدہ بند رکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنی زبان، آنکھ، دل، دماغ اور سوچ کو مکمل طور پر شریعت کی حدود میں رکھنے کا نام ہے۔ مگر بعض عورتیں ایسی نادان ہیں جو روزہ رکھ کر بھی ایسی فواحش باتیں کر جاتی ہیں کہ ان کی ساری تپسیا اور ثواب مٹی میں مل کر غارت ہو جاتا ہے۔ میرے رب کریم کا یہ واضح فرمان ہے کہ میں کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، مگر جو میرے مقرر کردہ قوانین اور احکامات کو پامال کرتا ہے، اس کی کوئی بھی بندگی میرے ہاں لائق قبول نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے، غیبت کرنے اور لعن و طعن سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ذرہ برابر حاجت نہیں، یعنی روزہ محض پیٹ کی قربانی نہیں بلکہ اپنے اخلاق کی درستگی، اپنی زبان کی لگام تھامنے اور اپنے قلب کو قدورتوں سے پاک کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ مگر کچھ عورتیں اس کی حرمت کو پامال کرتی ہیں اور رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح لہو میں گزار دیتی ہیں۔ کیا تم وثوق سے کہہ سکتی ہو کہ تمہارے گھر والے ان میں شامل نہیں؟ اگر نہیں تو پھر توجہ سے سنو، کیونکہ میں تمہیں وہ ہولناک حقیقت بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر تمہارے قدم لرزنے لگیں گے۔ آج کی کتنی ہی لڑکیاں اور خواتین ایسی ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو ڈھیر کو آگ لگا رہی ہیں، جو روزے کی حالت میں ایسے شنیع کام کر رہی ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں کہ ان کا روحانی روزہ کب ختم ہو چکا ہے۔ سارا دن موبائل فون ہاتھوں میں پکڑے سوشل میڈیا کی
دلدل میں غرق رہنا، فضول ویڈیوز میں وقت ضائع کرنا، بے حیائی، فحاشی اور گانے بجانا سننا، کیا یہی روزے کا تقاضا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو ایمان کی جڑ ہے، مگر افسوس کہ آج کی جدید عورت نے اپنی حیا کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے نکال دیا ہے۔ وہ ایسے باریک اور چست لباس پہن کر کیمرے کے سامنے آتی ہیں کہ فضا میں فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ اپنی اس بے باکی اور عریانی پر فخر کا اظہار کرتی ہیں جس کے لاکھوں میں فالوورز ہوں۔ وہ خود کو کامیاب اور کامران سمجھتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ رمضان المبارک میں ان کے یہ گناہ کئی گنا زیادہ سنگین اور غضب الہی کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ رمضان المبارک تو خالص عبادت کا مہینہ ہے، مگر کچھ لڑکیاں اس میں بھی نفسانی خواہشات کے اسیر رہتی ہیں۔ انہیں نہ روزے کی عظمت کا ادراک ہے، نہ قبر کی تنہائی کی فکر ہے۔ وہ بد نصیب جو دن رات فحش مواد پھیلانے میں مصروف ہیں، وہ رب کی رحمت کی چھاؤں سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ کیا تم بھی اس غفلت کا شکار ہو؟ کیا تم بھی نیکیوں کے خزانے کو گناہوں کی آگ میں جھونک رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو سن لو، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شعبان کا مہینہ توبہ کا بہترین وقت ہے۔ اپنے قدموں کو برائی سے روکو، اپنی نگاہوں میں حیا لاؤ اور اپنے روزے کی لاج رکھو، کیونکہ جس دن تمہاری دھڑکن رک جائے گی اس دن یہ ڈیجیٹل دنیا تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔ تب صرف تمہارا عمل تمہارے سامنے ہوگا۔ اگر تم نے اپنی زندگی یوں ہی ضائع کر دی تو یاد رکھو، رمضان المبارک کی حرمت پامال کرنے کا حساب بہت ہی کڑا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 5 بدبخت عورتیں ہیں جن کا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلی عورت وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو پیٹ کا روزہ تو رکھتی ہے مگر اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ وہ جھوٹ کی آمیزش کرتی ہے اور دوسروں کی غیبت میں لذت محسوس کرتی ہے، مٹھاس محسوس کرتی ہے۔ چغلی کھانا اس کا وطیرہ ہے۔ وہ ہر گھڑی دوسروں کی عیب جوئی میں مگن رہتی ہے، سازشوں کے تانے بانے بنتی ہے، فتن و فساد کی آگ بھڑکاتی ہے اور اپنے زہریلے الفاظ سے لوگوں کے دلوں میں منافرت کے بیج بوتی ہے۔ ایسی عورت کے روزے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ وہ دن بھر بھوکی پیاسی تو ہے مگر اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے جھوٹ اور برے اعمال نہ چھوڑے اس کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مردود ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھ کر کسی کی پگڑی اچھالی، شوہر کی نافرمانی کی یا اس کے سامنے زبان درازی کی تو سمجھ لو کہ تمہارا عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زبان سے بیزار ہے جو دوسروں کی تذلیل کرے۔ یاد رکھو، جیسے ایک زہر کا قطرہ پورے دودھ کو خراب کر دیتا ہے، ویسے ہی زبان کی ایک برائی پورے روزے کو ناپاک کر دیتی ہے۔ نمبر 2، دوسری عورت وہ ہے جو غیبت کی عادی ہو۔ یہ وہ عورت ہے جو دوسروں کے پچھوان کی برائی کرتی ہو، ان کا تمسخر اڑاتی ہو اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہو۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ عمل انتہا درجے کا ناپسندیدہ ہے۔ ایسی عورت کتنا ہی بھوکا پیاسا رہ لے، اس کا روزہ صرف ایک بے روح جسم کے مانند ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورت کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے برائی کی ہوگی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، تیسری عورت وہ ہے جو بے حیائی اور فحاشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو بے پردگی کو رواج دیتی ہے، سوشل میڈیا پر اپنی نمائش کرتی ہے، غیر محرموں کی توجہ حاصل کرنا جس کا مقصد ہوتا ہے
اور جو رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے فحش ڈراموں اور فلموں میں کھوئی رہتی ہے، ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اور اس کی عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ نمبر 4، چوتھی وہ عورت ہے جو اپنے والدین کی نافرمان ہے، ماں باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ جو عورت اپنے والدین کا دل دکھاتی ہے، ان سے غلط لہجے میں بات کرتی ہے، اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ جنت کے دروازے ایسی عورت پر بند کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سارا سال روزے ہی کیوں نہ رکھتی ہو۔ نمبر 5، پانچویں عورت وہ ہے جو اپنے دل میں حسد، کینہ اور بغض رکھتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے۔ جو عورت دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتی ہے اور ان کے زوال کی تمنا کرتی ہے، اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بجائے جلن سے بھرا ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں، آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں رمضان المبارک کی حقیقی قدر نصیب فرما، ہمارے روزوں کو ریاکاری، غیبت، جھوٹ، بے حیائی، نافرمانی اور دل کے ہر کینہ و حسد سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو سچائی کا عادی بنا، ہماری نگاہوں میں حیا پیدا کر، ہمارے دلوں کو اپنا ذکر عطا کر، اور ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں، بلکہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کے روزے تیرے عرش تک قبولیت کا شرف پائیں اور جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو اور اصلاح نفس کا ذریعہ بنا ہو تو خدارا اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ حق بات دوسروں تک بھی پہنچے۔ اپنے قیمتی خیالات کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ ایسی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔